الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم صدق اللہ العلی العظیم۔ 26 پارے کی دوسری سورت سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد آیا ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام محمد رکھا گیا۔ قرآن کریم میں 3 اور مقامات پر حضور کا نام محمد ذکر کیا گیا ہے، جن میں سے ایک یہ ہے۔ اس سورت کا کل خلاصہ یہ ہے، اللہ نے اس میں جنگ کے اور جہاد کے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ اس سورت کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے تو وہاں بھی آپ کو ستایا جاتا تھا، مکہ میں تھے وہاں بھی آپ کو ستایا جاتا تھا۔ تو آپ علیہ السلام کو مدینہ منورہ میں جن دشمنوں سے سابقہ تھا، ان میں سے ایک وہاں کے اندر رہنے والے یہود تھے، انہی کی صف میں کھڑے ہوئے منافقین تھے، جو مسلمانوں کی صف میں کھڑے ہوتے تھے، اور کفار مکہ سے تو بہرحال مقابلہ تھا ہی۔ تو مدینہ منورہ میں حالات ایسے سازگار نہیں تھے جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں تکلیف کا سامنا حضور کو کرنا پڑ رہا تھا، تو حضور نے اللہ کے حکم سے ہجرت فرما لی۔ تو ہجرت فرما لی اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہاں آرام ہو گیا تھا، وہاں دشمنوں کا مقابلہ تھا۔ تو وہاں جو منافقین حضور علیہ السلام اور صحابہ کی صفوں میں رہ کر اہل اسلام کو نقصان پہنچاتے تھے، اللہ رب العزت نے اس میں ان کے چہرے کھولے ہیں اور ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے وہ احکام ذکر کیے ہیں۔ وہاں جو سامنے سے دشمن آ کر چڑھائی کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو، تو خلاصہ یہ ذکر فرمایا ہے کہ جو اہل اسلام پر چڑھائی کرے ان کے ساتھ کوئی نرمی کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، ان کے ساتھ سختی کا معاملہ ہو۔ اور کفار کا مزاج یہ ہے کہ جب جنگ مسلط ہو جاتی ہیں تو وہ اپنی تعداد پر نظر رکھتے ہیں کہ تعداد بڑھ جائے، اور مومنین کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ انہیں تعداد پر نظر دوسرے نمبر پر رکھنا چاہیے، پہلے نمبر پر اللہ کا حکم سمجھ کر، اللہ پر بھروسہ کر کے اس جہاد کو، اس جنگ کو قبول کر لینا چاہیے، تب اللہ کی مددیں اترتی۔ بدر میں یوں ہی مدد نہیں اتری، دشمن اپنے ساز و سامان کے ساتھ اہل اسلام کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ تھا، 3 گنا، لیکن اللہ کا حکم متوجہ ہوا، صحابہ بھی اللہ کا حکم سمجھ کر اپنی جو تعداد تھی اسی تعداد کے ساتھ راضی ہو کر میدان جنگ میں اتر گئے۔ جب اپنے بس بھر کی پوری کوشش کر لی تب اللہ کی طرف سے یہ بشارت آئی ہے کہ ہم آپ کی میدان جنگ میں مدد کریں گے 3000 فرشتوں کے ذریعے سے۔ آپ علیہ السلام دعاؤں کا اہتمام کرتے رہے رات بھر۔ اللہ کی دوسری بشارت یہ آئی کہ ہم آپ
کی مدد کریں گے، آپ کی تائید کریں گے دشمن کے مقابلے میں 5000 فرشتوں کے ذریعے سے۔ تو اللہ کی مدد، اللہ کی تائید جب آتی ہے جب ہم اپنے بس بھر کی پوری کوشش کرتے ہیں، پھر اللہ کا حکم متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی مدد متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مغرب کی نماز میں بھی اس صورت کو پڑھا کرتے تھے کبھی کبھی۔ بہرحال اس میں جنت کا بھی ذکر ہے اور جہاد کے احکامات ذکر کیے گئے۔ بہت چھوٹی سی صورت ہے، تقریباً 4 رکوع کی۔ اس کو ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ آسان ترجمہ قرآن حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ کا بہت آسان انداز میں حضرت نے لکھا ہے، اس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ اور تھوڑا سا اس کے مقابلے میں کچھ تھوڑی سی تفصیل چاہتے ہوں تو مولانا خالد صف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہ کی تفسیر ہے، اس تفسیر کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ جب مزاج بن جائے گا تو پھر اس سے اوپر چلے جائیے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ کے والد مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تفسیر ہے معارف القرآن، وہ 8 جلدوں میں ہے، لیکن انہوں نے اس کو بالکل عوامی انداز میں لکھا ہے۔ تو پہلے دن سے تو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب ترجمہ پڑھیں گے، پھر تفسیر دیکھیں گے، پھر ذہن سے نکل جائے گی، آپ کے بھول جائیں گے آپ۔ پھر آپ کو سوال پیدا ہوگا کہ ترجمہ تفسیر پڑھنے سے فائدہ تو ہوا نہیں کچھ بھی۔ ایسا نہیں ہے۔ ایک بزرگ نے اپنے استاد سے شکایت کی کہ یاد کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، یاد نہیں رہتا۔ اب استاد ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک ٹوکری کھجور کی رکھی ہوئی تھی، انہوں نے وہ ٹوکری میں سے ایک کھجور اٹھا کر ان شاگرد کو دے دی کہ لو کھا لو۔ انہوں نے کھا لیا تو کہا کھا لی کہاں گئی؟ حضرت پیٹ میں گئی۔ کہا دکھاؤ کھجور جتنا حصہ بدن میں کہاں بڑھا؟ کہا حضرت ایسے تو معلوم نہیں پڑے گا۔ کہا بدن میں لگا نہیں لگا؟ کہ لگا تو صحیح۔ کہ معلوم پڑتا ہے ظاہر طور پر؟ کہ نہیں معلوم پڑتا۔ فرمائے لگے بس پڑھنے کا اور مطالعے کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، پڑھتے جاؤ لگتا چلا جائے گا، پھر موقع پر یاد آ جائے گا۔ تو اس لیے اس سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ اکثر لوگ مطالعہ اس لیے چھوڑ دیتے ہیں، یعنی کتاب پڑھنا، مطالعہ کتابوں کا اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ صاحب یاد نہیں رہتا، تو اس سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ پڑھتے رہیں گے تو ذہن اس طرف چلنا شروع ہو جائے گا۔ بہرحال یہ سورت کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اس سے پہلے والی سورت الاحقاف میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے قوم عاد کا، جن کی طرف حضرت ہود کو بھیجا گیا تھا۔ تو یہ یمن میں بستی تھی قوم، بہت سمجھایا نبی نے، بہت سمجھایا لیکن نہیں مانے، بار بار وعدے کرتے تھے پھر توڑ دیتے تھے۔ پھر قحط سالی ہو گئی ان کے علاقے میں، دعا کروائی وقت کے نبی سے، دعا کی، پھر پانی برس گیا، پھر نافرمان ہو گئے، پھر قحط ہوا ایک زمانے میں۔ تو وقت کے نبی نے ڈرایا، سمجھایا حضرت ہود نے علیہ السلام، تو نہیں مانے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جس میں انہوں نے بادل کو آتے خود دیکھا، تو کہنے لگے فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم، کہ یہ تو ہماری وادیوں کی طرف آ رہے ہیں بادل، دیکھو بالکل پانی بھرا ہوا ہے، ابھی آئیں گے اور ہم پر برسیں گے، تو جو قحط ہے وہ دور ہو جائے گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا بل هو ما استعجلتم به، یہ وہ پانی نہیں ہے، وہ نعمت نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، وہ بارش نہیں ہے جو تم نعمت سمجھ رہے ہو۔ وقت کے نبی کی بات کو ٹھکرانے کی وجہ سے، ان کی مخالفت کرنے کی وجہ سے، ان کا استہزاء کرنے کی وجہ سے، ان کا مذاق اڑانے کی وجہ سے اب اللہ کا یہ عذاب متوجہ ہوا ہے۔ یہ جو ہوائیں تمہیں نظر آ رہی ہیں، یہ جو تمہیں بھرے ہوئے بادل نظر آ رہے ہیں، یہ اللہ کی نعمت نہیں، زحمت اور تکلیف اور عذاب لے کر آئے ہیں۔ چنانچہ وہ بادل آئے جس کو وہ نعمت سمجھ رہے تھے، اور اس میں سے آگ برسی اور اللہ نے پورے علاقے کو تہس نہس کر دیا۔ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ،
اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو ایسے ہی آتا ہے. پھر نسلیں دیکھتی ہیں اس کو, صدیوں بعد بھی لوگ دیکھتے ہیں. اس زمانے میں بھی جہاں جہاں عذاب کے مقامات ہیں, یہ تو لوگوں کی عقلیں اور متیں ماری گئی ہیں کہ اس کو پکنک پوائنٹ بنا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے لوٹ رہے تھے اور راستے میں ایسی جگہ پڑی جہاں کسی قوم کو عذاب دیا گیا تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا یہاں سے جلدی چلو, جلدی چلو. حضور ان کو وہاں سے جلدی واپس لے گئے کہ اللہ کی ناراضگی کی جگہ ہے. اور اس زمانے میں لوگ دیکھنے جاتے ہیں کہ ڈیڈ سی کہ کیا ہے, انسان وہاں پانی کے اوپر رہتا ہے. اللہ کے عذاب کو اس انداز میں دیکھتے ہیں کہ جارڈن میں جاتے ہیں, وہاں پر اللہ رب العزت نے قوم لوط کو عذاب دیا تھا. پکنک پوائنٹ بنا رکھے, ایک ساتھ پہنچے وہاں تو وہ کہنے لگے, ہم نے رکشہ والے سے بات کی کہ ہمیں وہاں تک لے جاؤ. تو وہ کہنے لگے کہ ہم اتنے میٹر کے فاصلے پر کھڑے رہیں گے آپ سے, آپ کو جانا ہو تو آپ دیکھ کر آ جانا, لیکن ہم نہیں جائیں گے. اسی وحشت آج بھی محسوس کرتے ہیں لوگ. صدیاں بیت گئیں. کیوں کہ عذاب جو آیا ہے وہ ایرے گیرے کا نہیں آیا ہے, وہ احکم الحاکمین کا عذاب آیا ہے, وہ منتقم اللہ کا عذاب آیا ہے کہ جب بدلہ لینے پر آتے ہیں اور سزا دینے پر آتے ہیں تو صدیوں تک اس کے اثرات دکھاتے ہیں اور نسلیں اس کو دیکھتی ہیں. اور اللہ کا معاملہ رحمتوں کا بھی یہ صحیح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صدیوں پہلے دعا کی تھی کہ اس غیر آباد علاقے کو, بنجر علاقے کو آباد فرما دیجیے گا. یجبا الیہ ثمرات کل شیء, ہر پھل یہاں پہنچا دیجیے گا. تو آج حرمین میں دیکھیے ساری نعمتیں ملتی ہیں. اچھے قسم کے سیب تو ہمیں دیکھنے ہی نہیں ملتے ہیں. پیدا یہاں ہوتا ہے لیکن چلا وہاں جاتا ہے. وہ وجہ جو بھی آپ کہہ دیجیے کہ سب یہاں پیسے نہیں ملتے اور وہ ایسا, وہ جو بھی آپ وجہ کہہ دیجیے, وہ اصل بات اللہ کے نظام کے چلنے کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ جو دعا تھی اس دعا کا اثر ہے. کیلے بڑے بڑے سائز کے ملتے ہیں, انگور بڑے بڑے سائز کے ملتے ہیں, تقریباً ہر چیز وہاں ملتی. پیداوار کی جگہ نہیں. کہاں سے آتے ہیں, کیا آتے ہیں کہ اللہ نے انتظام فرما دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی تو اس دعا کی قبولیت کے آثار آج تک نسلیں محسوس کر رہی ہیں اور فائدہ اٹھا رہی ہیں. اس لیے میرے دوستوں, اللہ رب العزت کے عذاب سے پناہ مانگنا چاہیے, اللہ رب العزت کی رحمتیں مانگنا چاہیے, اور اللہ رب العزت کا جو دین ہے اس کا استہزاء کبھی نہیں کرنا چاہیے. یہ اس زمانے میں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ دین کا استہزاء ہوتا ہے. استہزاء کہتے ہیں دین کا مذاق اڑانا. دین کا مذاق کسی بھی چھوٹی سی چھوٹی بات کا نہیں اڑانا چاہیے. مثال کے طور پر ایک آدمی ٹخنوں سے نیچے پائجامہ رکھتا ہے, پینٹ پہنتا ہے, اور دوسرا ایک آدمی اوپر پہنتا ہے, چاہے وہ لوور ہو کہ پینٹ ہو کہ پائجامہ ہو کہ تہبند ہو, اوپر پہنتا ہے. تو نہ پہننے والا, نیچے پہننے والا, اوپر نہ پہننے والا اپنے آپ کو قصوروار سمجھ کر کہ میرے نبی نے یہ تعلیم دی ہے کہ ٹخنوں سے نیچے اگر پائجامہ جائے گا تو وہ آدمی جہنمی ہوگا, وہ حصہ جہنم میں جائے گا, مطلب وہ جہنم میں جائے گا. ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, بخاری شریف کی روایت ہے. جہنم میں جائے گا وہ آدمی, پیر جائیں گے جہنم میں, کیا مطلب پورا جائے گا جہنم میں. اب ایک آدمی ٹخنوں سے نیچے پائجامہ پہنتا ہے لیکن ٹخنوں سے اوپر پہننے والے کا مذاق نہیں اڑاتا, تو یہ آدمی بہتر ہے اس آدمی سے جو اوپر پہننے والوں کا مذاق اڑاتا ہے یہ کہہ کر کہ اس زمانے میں بھی تم پرانی سوچ رکھتے ہو. دین وہ چیز ہے کہ دنیا کہیں ترقی کر جائے گھوم کے وہیں آئے گی. حضور نے ہمیں آدھی پنڈلی پہننا سکھایا کہ آدھی پنڈلی تک پہنو, یہ اصل سنت ہے. نہیں تو تھوڑا سا نیچے سرکا لو, لیکن ٹخنے دکھنا چاہیے. یہ تکبر کی نشانی ہے. اب دنیا پینٹ کو نیچے لے گئی, بہت نیچے لے گئی. جب آدھی دنیا میں جھاڑو لگ چکی پینٹ سے
پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے واپس فیشن آیا اور کیپری کی شکل میں اب یہاں تک آ گئے. اب اس کو شوق میں پہن رہے ہیں، مسلمان بھی اس کو شوق میں پہن رہا. سنت سمجھ کر پہننے میں برا معلوم ہوتا تھا، اور دنیا نے ایک فیشن تھوکا وہاں سے، اس کو دل سے لگا لیا. کہ منہ باندھ لیتی ہیں عورتیں گاڑی چلاتے وقت، یہاں تک دستانے پہن رکھیں، نہیں دیکھتے سڑکوں پر دستانے یہاں تک، اور منہ بالکل باندھ رکھا ہے، تھوڑا سا آنکھ دکھتی ہے اس پہ بھی چشمہ لگا لیتی ہیں، کوئی حصہ نظر نہیں آ رہا بدن کا. کیوں؟ کہ پردوشن سے بچنا ہے، ڈسٹ سے بچنا ہے، دھوپ سے بچنا ہے. تو یہ ماڈرن ہو گئے. اور اگر کوئی خاتون اتنے دستانے پہن لے اور نقاب ڈال لے تو یہ دقیانوسی سوچ کی ہو گئی، یہ پرانی سوچ کی ہو گئی. اس لیے دنیا کے تانوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، دین کے طرف لوٹ کر ساری دنیا کو آنا ہے. اس لیے بہرحال دین پر جمنے کی دعا مانگنا چاہیے، اللہ کی رحمت متوجہ ہو اس کی دعا مانگنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنا چاہیے. دین کے ادنا درجے کا بھی استہزاء اور مذاق نہ ہو، اس کا خیال ہونا چاہیے. مسئلے کی بات یہ ہے، خواتین اس مسئلے میں پریشان رہتی ہیں کہ جو ناپاکی کے ایام ہیں وہ ناپاکی کے دنوں میں تلاوت کر سکتی ہیں کہ نہیں کر سکتی ہیں، دعائیں پڑھ سکتی ہیں کہ نہیں پڑھ سکتی ہیں، تسبیح میں کیا کیا پڑھ سکتی ہیں. تو ایسی لسٹ نہیں بنا سکتے کہ یہ پڑھ سکتی ہیں یہ نہیں پڑھ سکتی. اس کے لیے ایک آسان چیز یاد رکھیے، نماز نہیں پڑھ سکتی اور قرآن پاک چھو نہیں سکتی، اور قرآن پاک دیکھ کر نہیں پڑھ سکتی چھو کر. ہاں قرآن پاک اگر ان کو کچھ صورتیں یاد ہوں اور وہ معمولات میں ہوں ان کے، مثال کے طور پر عورتیں سوتے وقت میں چاروں قل پڑھتی ہیں تو چاروں قل قرآن شریف میں ہے، حدیث میں تو ہے نہیں، قرآن شریف میں ہے، تو وہ چاروں قل معمولات کی نیت سے ناپاکی کے دنوں میں بھی پڑھ سکتی ہیں. کسی خاتون کا یہ معمول ہے کہ نیک صالح اولاد کے لیے وہ دعا کرتی ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما، رب هب لي من الصالحین. یہ دعا کرتی ہیں، پڑھتی ہیں، صبح شام میں 100-200 مرتبہ پڑھ لیتی ہیں. اب وہ عورتیں کنفیوز ہوتی ہیں کہ یہ تو قرآن شریف کی آیت ہے، ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں. تو قرآن پاک کی وہ تمام آیتیں جس میں دعا کا مضمون اور مفہوم ہے، وہ تمام آیتیں عورتیں ناپاکی کے دنوں میں پڑھ سکتی ہیں. اس کو دعا کی نیت کر لیں اور پڑھتی رہیں، جتنی مرتبہ پڑھ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو اس لیے نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن پاک کو چھو نہیں سکتی، اور قرآن پاک کو چھو کر اس کی تلاوت نہیں کر سکتی. قرآن پاک کی معمولات کی صورتیں پڑھ سکتی ہیں، جیسے آیت الکرسی. آیت الکرسی اتنی بڑی آیت ہے کہ اگر کوئی اس ایک رکعت پڑھنا چاہے تو اس میں ایک رکعت ہو جاتی ہے، لیکن سوتے وقت اس کا معمول ہے پڑھنے کا، تو باوجود قرآن شریف کی آیت ہونے کے وہ عورت اس کو پڑھ سکتی ہے، کیونکہ معمول کی نیت سے پڑھ رہی ہے، پڑھ سکتی ہے. دعا کی نیت سے کوئی دعا پڑھ رہی ہے ربنا والی، کوئی اور دعا، تو اس کو بھی پڑھ سکتی ہے. اللہ عمل کی توفیق دے. سبحان